نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ماؤں کے بارے میں حسن سلوک کی وصیت کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 بار فرمائی۔ امام علی علیہ السلام کا ارشاد ہے، جس نے لوگوں پر تکبر کیا وہ ذلیل ہوگا۔ اپنی پریشانیوں کو چھپائے۔ حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جس نے اپنی پریشان حالی کا اظہار کیا وہ ذلت پر آمادہ ہو گیا۔ خدا سے دور کرنے والی نماز۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی نماز اسے بے حیائی اور بری باتوں سے نہیں روک سکتی تو ایسی نماز اسے خدا سے دور کرنے کا سبب بنتی ہے۔ نماز میں تاخیر شدید خسارہ ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری شفاعت اس شخص کو نہ ملے گی جو واجب نماز کو اس کے وقت سے تاخیر کر دے۔ حضرت امام علی علیہ السلام۔ معاف کرنے میں جلدی کرنا اخلاق کریمہ میں سے ہے۔ حضرت علی علیہ السلام۔ بات کرو تاکہ پہچانے جاؤ، کیونکہ آدمی اپنی زبان کے نیچے پوشیدہ ہے۔ اکیلے جینا سیکھ لو۔ لوگ قبر تک آتے ہیں، قبر میں نہیں۔ جنت خود ترسے گی تیرے وجود کے لیے اے انسان، ذرا چل کر دیکھ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر۔ اپنی خوشی کی چابی کبھی کسی اور کے جیب میں نہ ڈالے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو اور تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ کسی نے پوچھا قسمت کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا، دنیا میں 7 بر اعظم ہیں، 206 ممالک ہیں، 4200 مذاہب ہیں، پھر بھی مسلمان پیدا ہوا، یہ ہے قسمت۔ سبحان اللہ۔ نام خدا کا لے کر اٹھ جاتے ہیں جو لوگ، منزل کے پاس وہ نہیں، منزل ان کے پاس جاتی ہے۔ عبادت اگر کردار پر مثبت اثر نہیں ڈال رہی ہے تو عبادت پر فخر کرنے کی بجائے اپنی منافقت پر شرمندہ ہونا چاہیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ، قیامت والے دن تم سے تمہاری اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اسے کیا ادب سکھایا اور کس علم کی تعلیم دی۔ شیخ سعدی نے فرمایا، روئے زمین پر اکثریت میں ایسے لوگ ہیں جو دکھ، تکلیف، اذیت، فریب، دھوکہ تو انسانوں کو دیتے ہیں اور معافی اللہ سے مانگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی عورت کو ناپسند کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ایسی عورت کو ناپسند کرتا ہوں جس کے ہاتھ مہندی سے اور آنکھیں سرما سے خالی ہوں۔